السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اردو چوتھی جماعت کی کتاب کے سلیبس ایپل گروپ آف اسکول کے سلیبس 2020-21 کے مطابق آج ہم اپنے چھٹے درس کا آغاز کریں گے. چھٹے درس سے پہلے ہم اپنے 5ویں درس پر نظر دوڑائیں گے. 5ویں درس میں ہم نے آپ کی کتاب میں موجود سبق نمبر 2 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کے کتاب کا کام حل کیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے درس میں ہم نے کیا کرنا ہے. چھٹے درس میں ہم سبق نمبر 2 کے سوالات کے جوابات لکھیں گے. سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے. اس کے علاوہ آپ کو اردو گرامر کا کام، کہانی لالچ بری بلا ہے لکھوائی جائے گی. آپ اپنے ساتھ اپنی اردو کی کتاب اور اردو کی کاپی اور پینسل رکھیں اور میرے ساتھ درس کا آغاز کریں. سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر تاریخ، جماعت کا کام اور عنوان رحمت عالم پر سلام لکھیں اور مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. سوال: اس نظم میں کس شخصیت کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے؟ جواب ہے اس کا: اس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے. شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو سلام پیش کیا ہے. سوال ہے: فخر آدمیت کسے کہا گیا ہے؟ فخر آدمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے فخر ہیں. سوال نمبر 3، نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار خوبیاں ہیں. آپ ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے. آپ نے مشکل وقت میں صبر سے کام لیا، غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی اپنی اوقات سے بڑھ کر مدد کی. آپ نے ہمیشہ سچ بولا. آپ نے ہمیشہ امانتیں سنبھال کر رکھی. امانت دار تھے آپ. آپ نے کبھی دھوکے سے کام نہیں لیا. کسی کے ساتھ کاروبار میں یا کسی بھی چیز میں دھوکہ نہیں کیا. آپ نے مصیبتوں کو سہتے ہوئے بھی اسلام کی تبلیغ سے نہیں رکے. بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. لیکن اس نظم میں چند ایک خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے. وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ ہو کر فقیروں کی طرح زندگی گزاری، یعنی سادہ زندگی گزاری. آپ اللہ کے محبوب نبی تھے، ٹھیک ہے. آپ نے محبوب نبی ہوتے ہوئے بھی سادہ زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا. کسی غریب کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. سوال ہے: اس نظم کے شاعر کا نام لکھیں. نظم کے شاعر کا نام ماہر القادری ہے. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے. اس کے بعد آپ کو کہانی لالچ بری بلا ہے لکھوائی جا رہی ہے. کہانی بھی آپ اپنی کاپی میں تاریخ، جماعت کا کام اور عنوان لالچ بری بلا ہے لکھیں اور مندرجہ ذیل کہانی اپنی کاپی میں لکھیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتا منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا لیے ایک ندی کے پل سے گزر رہا تھا. اس نے نیچے دیکھا. اسے پانی میں اپنا عکس نظر آیا. وہ سمجھا کہ یہ کوئی اور کتا ہے جس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے. کتا بہت لالچی تھا. وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا. اس نے گوشت کا دوسرا ٹکڑا حاصل کرنا چاہا. وہ دوسرے کتے پر حملہ کرنے کے لیے بھونکا، لیکن وہ تو صرف اس کا عکس تھا. جو ہی اس نے منہ کھولا، اس کا اپنا ٹکڑا بھی ندی میں گر گیا. اب اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا. نتیجہ سچ ہے
لالچ بری بلا ہے. یعنی کتا تھا نا، اس کے منہ میں ہڈی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہڈی لے کے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اوپر کسی پل سے نیچے گزرا تو نیچے پانی تھا. اب اس نے اوپر سے جھانکا تو کیا تھا، پانی میں اس کو اپنی شکل نظر آئی. وہ سمجھا کہ یہ تو کوئی اور کتا ہے اور اس کے منہ میں بھی گوشت کا ٹکڑا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس کے اوپر بھونکوں گا تو یہ ڈر جائے گا، تو یہ اپنی ہڈی چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور یہ بھی میں لے لوں گا. اس نے لالچ کی. جیسے ہی اس نے بھونکنے کے لیے منہ کھولا، اس کی اپنی ہڈی بھی پانی میں گر گئی، اپنی ہڈی بھی چلی گئی اور وہ بھوکا رہ گیا اور اس کے پاس کچھ نہ رہا. تو لالچ بری بلا ہے. اس کے بعد ہمارے گھر کا کام ہے. آپ نے سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں اور کہانی لالچ بری بلا ہے بھی یاد کرنی ہے. ہمارے درس نمبر 6 کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے. امید ہے آپ کو آج کے درس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آج ہم نظر دوڑاتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا. ہم نے آج آپ کی کتاب میں موجود سبق نمبر 2 کے سوالات کے جوابات لکھے ہیں. اس شخصیت کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے. فخر آدمیت کسے کہا گیا ہے؟ نظم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اور شاعر کا نام لکھیں. اس کے بعد آپ کو اردو گرامر کا کام، کہانی لالچ بری بلا ہے جو کہ ایک کتے کی ہے، وہ لکھوائی گئی ہے. اس کے بعد آپ کو گھر کا کام دیا گیا ہے. آپ نے سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں اور کہانی بھی یاد کرنی ہے. یہیں پر ہمارا 6واں درس اختتام پذیر ہوا. اللہ حافظ.